حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں 3 باتیں ضرور سکھاؤ. اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا پوری طرح سے اس سے دور ہے. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھانے کا جس کے بارے میں حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. دوسرا اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ. تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اہل بیت کی محبت تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے نا کسی فلمی اسٹار کے بارے میں اور ان کے بارے میں، موویز کے بارے میں، سانگ کے بارے میں، تو ہر بچہ فوراً کھڑا ہو کے آپ کو بتا دے گا. اور گانے بتانا نہیں، وہ گا کے بتا دیں گے، گانے سنا دیں گے. تمام علم ہم نے، تمام باتیں جو جہالت اور گناہ کے کام تھے وہ تو ہمارے بچوں نے سیکھے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور خود اس کی جان سے زیادہ میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تیسری چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری اہل بیت کی محبت، میرے گھر والوں کی محبت تم اپنے بچوں کو سکھاؤ. گھر والے کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، مولا علی جو کہ بھائی اور داماد بھی ہیں، امام حسن، امام حسین جو کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ ان کی محبت اور ان کی عظمت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے والدین نے ہمیں بتائی نہیں ہے. ہمیں بچوں کو، اکثر بچوں کو نہیں پتہ ہے کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کون ہیں، ان کے بیٹے کتنے ہیں، مولا علی کے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں کتنی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ نہیں پتہ ہے تو ہمیں محبت ان سے کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ محبت ہونے کے لیے ان کے علم کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. بھائی ہمیں نماز سے محبت ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں، کتنی فرض ہیں اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کے شرائط کیا ہیں لیکن نماز سے محبت ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو محبت جب ہی آئے گی جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو تنبیہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھائیں. اور ماں باپ پہ حق بھی ہیں بچوں کے، جو ایسا نہیں ہے کہ بچوں پہ صرف ماں باپ کے حق ہیں، بلکہ والدین پر بھی بچوں کے حق ہیں. پہلا حق میں سے جو ہے میں حقوق بتا رہا ہوں. پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھنا. دوسرا یہ ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا. اچھی تعلیم و تربیت میں تینوں چیزیں آ گئیں. اس کے علاوہ تیسرا ان کے اوپر فرض حق یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا. اگر والدین نے اپنے بچے کا نکاح بالغ ہونے کے بعد نہیں کیا اور وہ بچے گناہ میں پڑ گئے تو اس کا جو وبال اور جو گناہ سزا ہوگی وہ بچوں کو تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی ہوگی کہ انہوں نے بالغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کا نکاح نہیں کیا تھا. اسی لیے اسلام میں نکاح کے لیے ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا کہ بچے بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو. ہاں یہ ہے کہ بھائی کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے یا کوئی پرابلمس ہے وہ بات الگ ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کا نکاح کر دیں، کیونکہ ورنہ ان سے گناہ سرزد ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں. اگر ہم اسلام کو فالو کرنے والے بن گئے، خدا کی قسم ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا. ایک شخص اپنے باپ کو مار رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو مارتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ نے، اس کے والدین نے اسے علم دین نہیں سکھایا. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماں باپ نے اسے دین نہیں سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں ان کے بچے ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. بھائی ایک والد ایسے ہیں، ایک والدہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، ایک ایسے ہیں جنہوں نے MBBS ڈاکٹر بنایا. اب انتقال ہوا باپ کا تو بیٹا MBBS ڈاکٹر تو ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم باپ کو ایصال ثواب کیسے کریں. لیکن بیٹا حافظ ہے، 5-6 ہزار 8 ہزار روپے کماتا ہے مہینے میں، لیکن وہ کم سے کم مرنے کے بعد جب قرآن پڑھے گا تو ماں باپ کو اس سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر پر سے گزرے تو اندر عذاب قبر ہو رہا تھا. لوٹ کے آئے تو عذاب قبر اٹھا لیا گیا. تو کہا اللہ ابھی تو عذاب ہو رہا تھا، اتنی جلدی عذاب کیسے اٹھا لیا گیا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے نبی موسیٰ، اس شخص نے، جو یہ صاحب قبر ہے نا، اس شخص نے دنیا میں ایک اولاد چھوڑی تھی. جب وہ پڑھنے گئی تو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا. تو جب ہم علم دین سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا. پھر بچے عزت بھی کرتے ہیں، حافظ عالم ہوتے ہیں، کم سے کم انہیں اس بات کا تو خیال رہتا ہے نا کہ اگر ہم ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. کم سے کم لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے تو ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ایک چیز کا، اپنی عزت کا، میجورٹی کا ایک فرق ان کے اوپر پڑتا ہے
کہ یار ہم ایسے ہیں، ہم کیسے بے عزتی کر سکتے ہیں ماں باپ کی، حالانکہ انہیں علم میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ والدین کیا چیزیں۔ ہم ماں باپ بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں بتائیں گے، وہ نہیں سکھائیں گے۔ اس کے بعد ان کا کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کریئر لائف اچھی بنانا ہے۔ میرے بھائی آپ اس کی لائف اچھی بنانے کے چکر میں قرآن نہ پڑھا کے آپ اپنی لائف بگاڑ لو۔ میں نہیں کہہ رہا دنیاوی علوم نہیں پڑھانا چاہیے، خوب بنائیے، اللہ آپ کو اور زیادہ توفیق دے، ڈاکٹر MBBS جو کچھ بنانا ہے بنائیے، لیکن قرآن کی تعلیم سے کے بعد پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے، پہلے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے، اہل بیت کی محبت بتائیے، دنیاوی تعلیم بھی ان کو دیجیے، دین کی تعلیم بھی دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دنیاوی تعلیم ہم دیتے رہیں، دین کے تعلق سے ہم انہیں بالکل پوری طرح سے ان پڑھ رکھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے کو آپ لوگ سمجھیں گے، اور مقصد سننا اور سنانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد اس پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے کی، بچوں کو علم دین قرآن سکھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔